بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مارکول میڈیا نیٹ ورک کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ کل سیالکوٹ کے ایک رمضان بازار میں واقعہ پیش آیا جس میں فردوس عاشقوان اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو ڈانٹ رہی ہیں۔ اس کی وجہ بظاہر تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ کوئی پھلوں میں کوئی ناقص مال پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے فردوس عاشقوان اس کو ڈانٹ رہی ہے۔ فردوس عاشقوان کا طریقہ تو بالکل ٹھیک نہیں تھا، یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ ان کا طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ عوام کے بیچ میں یا لوگوں کے بیچ میں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ پڑھ لکھ کے CSS کے امتحان دے کر پاس ہو کر آگے آتے ہیں، پھر آ کے یہاں پہ آفیسر لگتے ہیں۔ لیکن ان آفیسرز کو بھی چاہیے کہ اپنے آفیسز میں سے نکلیں، AC والے کمروں میں سے نکلیں اور آ کے عوام کی خدمت کریں، نہ کہ دفتروں میں بیٹھ کے آرڈر پاس کرتے رہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں نا، آپ ان کے آفس میں جائیں تو یہ ان کا رویہ عوام کے ساتھ کوئی ملنے کا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے عوام میں کبھی جانا نہیں ہوتا۔ MNA MPA یا مشیر وزیر جو ہوتے ہیں، انہوں نے عوام میں پھر بھی جانا ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہوتے ہیں۔ یہ افسروں نے کوئی ووٹ نہیں مانگنے، کسی عوامی مجلس میں یا کسی اس میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، کسی بیٹھک میں یا کسی پنچایت میں یہ لوگ نہیں بیٹھتے۔ انہوں نے بس آفس جانا ہے، وہاں پہ جا کے اپنی فائلوں پہ سائن کرنے اور آ جانا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، بد انتظامی ہے۔ انہوں نے انتظامات سنبھالنے ہوتے ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ ہیں، یہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، انہوں نے ہی سارے انتظامات سنبھالنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہاں پہ چیزیں مہنگی بک رہی ہیں، کہاں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی، کہاں پہ ایکشن لینا ہے، کہاں پہ ایکشن نہیں لینا، یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز کی۔ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ افسروں کو اپنا ذاتی ملازم نہیں سمجھنا، ان کو ایسے نہیں ڈانٹنا، اپنی حکومت اپنی ناکامیاں افسروں کے اوپر نہ ڈالے۔ بھائی حکومت نے تو آرڈر پاس کرنے ہیں، وزیر اعظم تو آرڈر پاس کرتا ہے، نیچے انتظامات تو انہوں نے ہی سنبھالنے ہیں، اور کس نے سنبھالنے ہیں؟ نواز شریف جب تھا تو وہ آرڈر ہی پاس کرتا تھا نا، کہ وہ گلیوں میں پھلوں کی ریڑھیوں پہ جا کے ریٹ چیک کرتا تھا، منڈیوں میں پھرتا تھا۔ وہ تو زیادہ تر انگلینڈ پھرتا رہا ہے، ریکارڈ چیک کر لیں بے شک۔ وزیر اعظم ہاؤس سے ایئرپورٹ سے انگلینڈ سے ایئرپورٹ سے وزیر اعظم ہاؤس، یہ اس کے 3 ٹھکانے تھے۔ وہ کبھی عوام میں نہیں نکلا، اس کی ہمت بھی نہیں ہے اتنی۔ اور رہ گئی بات ڈانٹنے کی، تو شہباز شریف تو تھپڑ بھی مارتے رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنروں کو، یہ بات تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ شہباز شریف نے 1-2 اسسٹنٹ کمشنر کو جا کے تھپڑ بھی مارے ہیں۔ تو مریم صاحبہ اپنے چاچا سے پوچھیں کہ وہ تمہارے ذاتی ملازم نہیں تھے جن کو تم نے تھپڑ بھی مارے ہیں۔ ڈانٹ تو چلو علیحدہ چیز ہے، وہ طریقہ غلط تھا، لیکن علیحدگی میں کرنا چاہیے تھی بات فردوس عاشقوان کو اسسٹنٹ کمشنر سے، لیکن پھر بھی کرنی پڑے گی۔ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ کام نہیں کر رہی، یہ جان کے کام نہیں کر رہی، کیونکہ یہ نون لکھ کے لگائے ہوئے بندے ہیں پچھلے 30-35 سالوں سے، اور یہ کام نہیں کریں گے۔ یا تو ان کو نکال کے باہر پھینکیں، تو یا پھر ان کو ایسے ٹاسک دیں کہ یہ کرنے پہ مجبور ہوں۔ حرام کی تنخواہیں نہ لیں، یہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے پال رہے ہیں، یہ کوئی ان کے باپ کا کروڑ کا خزانہ نہیں ہے جہاں پہ یہ بیٹھ کے افسر شاہی جھاڑتے ہیں۔ کل عمران خان بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ بازاروں میں پھرتے رہے ہیں بغیر پروٹوکول کے، وہ بھی اسی لیے کہ وہ بھی بیوروکریسی اور اس سسٹم سے بہت تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم ان کو کام کرنے نہیں دے رہا۔ یہ سسٹم صرف اشرافیہ کا ہے۔ نواز شریف اور بینظیر اور زرداری لوگوں نے اس سسٹم کو صرف اپنے لیے تیار کیا ہوا ہے، اپنے لیے قانون پاس کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ سبسڈیاں اپنے لیے لیتے رہے ہیں، اپنی شوگر ملوں کے لیے لیتے رہے۔ عوام کے لیے اس سسٹم میں کچھ بھی نہیں ہے، اور عمران خان اس سسٹم سے بیزار ہو چکے ہیں، اس لیے وہ عوام میں نکلنے کا فیصلہ کیا انہوں نے، اور ہو سکتا ہے کسی بھی وقت وہ اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ الیکشن کی طرف چلے جائیں اور عوام سے کہیں کہ مجھے مزید 2/3 اکثریت دو تاکہ میں اس سسٹم کو ختم کروں اور کھل کر کام کر سکوں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی افسر ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کا کیا حل نکلتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کے خلاف ایکشن لیے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ تو امید رکھتے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔